السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، سوچا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد میں امت مسلمہ اسلام کے قریب آئے گی، دین کے قریب آئے گی، اور جو خرافات اور جو واہیات اور لغویات پہلے کر رہی تھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کے قریب آ کر کے سچا مسلمان بننے کی ہم لوگ فکر کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے سخت حالات چل رہے ہیں اور ایک عذاب کی شکل میں جو کورونا ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہیں۔ یہ بھی ایک عذاب الہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ ان عذاب کی منتظر ہے جو عذاب پہلی قوموں کے اوپر آئے تھے، جو عذاب نمرود کے اوپر آیا، جو عذاب شداد کے اوپر آیا، جو عذاب فرعون کے اوپر آیا، یعنی جو عذاب پہلی قوموں کے اوپر آئے، جن کو سوچ کر کے دل ہمارا تھرا جاتا ہے، بدن کے اوپر کپکپی چھا جاتی ہے جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امت مسلمہ بھی انہی عذاب کی منتظر ہے، اس سے پہلے سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑی تکلیف ہوئی۔ ابھی کی بات ہے، ایک ہمارے بڑے قریبی دوست، ان کی بہن کی شادی تھی اور بہت اچھے طریقے سے وہ تیاری کر رہے تھے اور اپنی اوقات سے زیادہ، اپنی آمدنی سے زیادہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ان وقت پر پتہ چلا کہ لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 4 ویلر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کا میرے پاس فون آیا کہ مفتی صاحب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کیا دے رہے ہیں ان کو؟ کہ ہم تو ان کو بلٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے بلٹ کا نام لیا تو مجھے تعجب ہوا، مجھے حالات کا معلوم ہے، خرچے کے لالے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن کو سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ بولے کہ اب ہمارا مشورہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، آج یہ لالچی لوگ گاڑی کو کہہ رہے ہیں، 4 ویلر کو کہہ رہے ہیں، کل کو کس چیز کی ڈیمانڈ کر دیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اسی میں خیر لگ رہی ہے، عافیت لگ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ بہرحال پتہ چلا کہ رشتہ اس گاڑی کے اوپر ٹوٹ گیا۔ تو میں اپنی قوم کے خوددار اور غیور مسلمانوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، سماج سے اور معاشرے سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے اور ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے کہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق ان سے کر دیا جائے۔ میرے دوستو، شریعت مطہرہ نے نکاح کو بہت آسان فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم اور بابرکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ دیکھیے، اس کو سمجھیے آپ، شریعت نے نکاح کے اندر 6 چیزوں کی اجازت دی ہے، 6 چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن میں سے 2 چیزیں فرض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ تو عمل نہیں کرتے اور دوسری واہیات میں لگ جاتے ہیں۔ جو 2 چیزیں فرض ہیں ان میں پہلی چیز ہے ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی، یعنی یہ 2 چیزیں فرض ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز واجب ہے جس کو ہم مہر کہتے ہیں، اور 3 چیزیں اس کے اندر سنتیں ہیں، ایک ولیمہ، ایک خطبہ نکاح، اور تیسری چیز ہے چھواروں کی تقسیم۔ اب میں ان دیوسوں سے، ان نالائقوں سے جو بھکاری بنے ہوئے ہیں ایسے وقت میں، جو جن کے بیٹے کسی لائق نہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن وہ دوسروں کی دولت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے، نکاح کے اندر ایک چیز واجب ہے، مہر۔ جب مہر کا نمبر آتا ہے اور مہر بنتے ہیں اور اس کے اندر لڑائی کرتے ہیں، اور اگر مہر بند بھی جاتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے ان مہروں کو معاف کراتے ہیں۔ ارے جس نالائق، جس سے تو گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو آدمی اپنی عورت کو، اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے رہا ہے، تیرے پاس مہر دینے کے لیے تیار نہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کے اپنی بیوی سے مہر معاف کراتا ہے۔ اب آ جائیے آپ سنتوں کے اوپر۔ خطبہ نکاح سنت ہے، مسجد کے امام صاحب نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ پیسے دینے کے اندر کنجوسی اور لالچی پن کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 2000 روپے تو 1000 روپے لے لو، 3000 روپے رکھے ہوئے تو 2000 روپے لے لو۔ ارے خبیث، تو اس سے لڑکی والے سے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور جو آدمی تیرا نکاح پڑھا رہا ہے تو اس کو نکاح کے پیسے تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب آ جائیے آپ چھواروں کے اوپر، ڈیمانڈ کر رہا ہے 4 ویلر کی،
اور حیثیت ایک ہی، چھوارے ایسے لے کر آتا ہے نالائق کہ کھانے میں پتہ چلتا ہے کہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، چھوارا چپتا نہیں ہے، ایسے چھوارے لے کر آتا ہے اور درخواست کر رہا ہے گاڑی کی۔ اب آ جائیے ولیمے کے اوپر، پتہ چلا کہ ولیمہ جی مولانا کل ہم نے دعوت دے دی تھی، بس ہاتھ میں نپٹا دیا، یعنی ولیمہ کھلانے تک کے لیے تیار نہیں اور ڈیمانڈ کر رہا ہے گاڑی۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کو سماج سے بالکل خارج کر دیا جائے جو نہایت کنجوس ہیں، لالچی ہیں۔ یعنی پتہ میں آپ کو بتاؤں، جس لڑکے کا نکاح ہو رہا تھا وہ کچھ نہیں کرتا، ابھی اس کی نوکری تک نہیں، اور ڈیمانڈ کر رہا ہے گاڑی کی۔ کیا کرے گا؟ گاڑی لے گا، بیچے گا، کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ کل کو سسرال والوں کو پریشان کرے گا۔ تھوتڑی دیکھنے کی نہیں، چہرہ دیکھنے تک کا نہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ خواہش کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، ہر چیز اچھی ہو، یعنی اپنے پاس کچھ نہیں اور لڑکی والوں سے بہت چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ ان لڑکیوں سے پوچھئے، آپ ان بہنوں سے پوچھئے، ان کے بھی جذبات ہیں، کتنی امیدیں ہوں گی ان کے دل کے اندر، کتنی امنگیں ہوں گی کہ آج ہماری شادی قریب آ رہی ہے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ جہیز کے اوپر ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، تو ان کے دل کے اوپر کیا پہنچے گی میرے دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے ہماری بے شمار بیٹیاں بہنیں نکاح سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی کسی بڑے مالدار کی بیٹی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی اچھی جگہ نکاح ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو نکاح کو آسان کریے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت میں اللہ کے واسطے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریے، اور جو لوگ اس طریقے کے دیوس ہیں، جو اس طریقے کے لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا سماج سے بائیکاٹ کیا جائے۔ میں آپ سے بتاؤں، ہر آدمی اپنی بیٹی کو بہت کچھ دینے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے۔ آپ کتنا بھی غریب آدمی ہو، کتنا بھی چھوٹے درجے کا آدمی ہو، ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے، لیکن آدمی ڈیمانڈ کر کے اپنی حیثیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کے خوددار، غیور اور کہہ لیجیے غیرت مند لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پر عمل کریں، اور معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اگر اس طریقے کی بے حیائی اور اس طریقے کی بیکار بات پائی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق کام کرنے کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔